میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق، میری دعاؤں قبول کرنے والا خالق عز و جل مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سماعت کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار، آج کی گفتگو کا سخن ہے دعا کے فضائل، مقبولیت اور حکمت۔ دعا کے فضائل، قبولیت اور حکمت۔ قرآن و حدیث سے آج آپ کے گوش گزار کرنا ہے کہ رب العلا دعا کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ مالک رب لم یزل ہمیں دعا کے لیے کیا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے متعلق کیا فرمایا، اور اس سے بڑی بات کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ آج ہم نے حدیث کی روح سے سماعت کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سنتے ہیں کہ رب العلا نے کلام پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ دیکھیں، یہ جو مانگنے والا پہلو ہوتا ہے نا، مانگنے والا طریقہ ہوتا ہے، یہ انسان کا، ایک ذی روح کا سب سے عاجز طریقہ ہے۔ جب بندہ سب سے عاجز ہو جاتا ہے، عاجزی کی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے، پھر بندہ مانگنے کی طرف آتا ہے۔ رب العلا نے ساری کائنات والوں کو یہ پیغام دے دیا، تم سارے جہاں سے عاجز ہو جاؤ، عاجز ہو جاؤ، پھر میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہارا رب تمہاری فریاد سنوں گا بھی صحیح، اس کا اجر بھی عطا فرماؤں گا۔ بات صرف اتنی ہے کہ ساری کائنات سے بندہ محروم ہو گیا ہے، ساری کائنات میں بندہ رسوا ہو گیا ہے، ذلیل ہو گیا ہے، کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں ہے۔ رب پھر بھی فرماتا ہے تجھے میں نے پہلے بھی کہا تھا میری بارگاہ میں آ جا، اب بھی میں فرما رہا ہوں آ جا میری بارگاہ میں، اور میری بارگاہ سے آ کر سوال کر لے، تیرے سوال کو تیرا رب پورا فرمائے گا۔ دیکھیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آج ہر بندہ، دوسرا بندہ، تیسرا بندہ کہتا ہے قرآن سے دکھاؤ، مصطفیٰ کی زبان سے دکھاؤ۔ میں آج اس ٹاپک پہ، اس موضوع پہ گفتگو کرنے والا ہوں جس موضوع کے لیے خود رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا۔ خود رب العالمین نے جس کو کرنے کے، جس کو اپنانے کے لیے میرے مالک عز و جل نے حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزاری کرتے ہیں علی جا یہ تو بتائیے، آپ کا رب اور ہمارا رب تو فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، مجھ سے سوال کرو میں تمہارا سوال پورا کروں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا بتائیے تو صحیح، ہم اپنے رب کے بارگاہ میں کیا سوال کریں، رب سے ہم کیا مانگیں، رب سے کس انداز سے مانگیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو گئے، میرے لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ دعا مانگتا ہے، وہ دعا کوئی اس کی عام دعا نہیں ہوتی، وہ التجا اس کی کوئی عام التجا نہیں ہوتی، وہ گزارش کوئی اس کی عام گزارش نہیں ہوتی، بلکہ وہ گزارش رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول گزارش ہوتی ہے۔ حضرات ذی وقار، دنیا داری کا اصول ہے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ کوئی مانگ لیتا ہے، اس کے بعد وہ بندہ ذلیل کرنے لگ جاتا ہے، کہتا ہے اب میری طرف سے نہ ہے، اب میری طرف نہ آنا مانگنے کے لیے۔ لیکن میں آج اس دربار کے بارے میں بتا رہا ہوں جس دربار میں کوئی 100 بار بھی مانگتا ہے تو کہتا ہے رب اللہ عز و جل اور مانگ کیا مانگتا ہے۔ اس بارگاہ میں آج لے کے جانا چاہتا ہوں، اس دربار سے آج میں لینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب تمہیں فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج میں ان لوگوں کا جواب دینے لگا ہوں جو کہتے ہیں کہ دعائیں لمبی ہو جاتی ہیں، جو کہتے ہیں کہ دعا میں طول ہو جاتا ہے، جو کہتے ہیں مختصر دعا مانگا کرو۔ میرے کریم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان اور جانور میں مغز نہ ہو تو اس کی
جان ختم ہو جاتی ہے، اس کا عقل کام نہیں کرتا، اس کا مغز نکل جائے تو اس کی عقل سے اس کی محرومی ہو جاتی ہے۔ تو آج میں بھی یہی سمجھانے لگا ہوں۔ میرے لجپال نے فرمایا ساری عبادتیں کر لیں، ساری ریاضتیں کر لیں، ساری عبادتیں کرنے کے بعد جو عبادت کا مغز ہے وہ اگر حاصل نہیں کیا تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ میرے کریم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں نے فرائض بھی ادا کر لیے، میں نے سنن بھی ادا کر لی، میں نے نوافل بھی ادا کر لیے، اب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں مانگتا نہیں ہوں، تو وہ بندہ عبادت کے مغز سے محروم ہو گیا ہے۔ عبادت کا مغز تب ہی حاصل ہوگا جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا مولا یہاں پہ آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، مولا میں تیرے دربار میں آ گیا ہوں، مولا مجھے خالی نہ لٹانا۔ حضرات ذی وقار اب اس مقام میں ہم آ گئے ہیں، اس دربار میں ہم آ گئے ہیں جہاں پہ مانگنے کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جہاں پہ جتنا مانگا جاتا ہے اس سے دگنا عطا کیا جاتا ہے۔ حضرات ہم اس دربار میں آ گئے ہیں جس دربار میں مانگنے کے لیے خود ساری کائنات کے رب نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرات ہم اس دربار میں آ پہنچے ہیں جس میں مانگنے کے لیے مصطفیٰ کریم نے خود اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں۔